مرد کی انٹری کے بارے میں گھر کے حوالے سے میں نے کہا، ایسے ہی عورت کے لیے شوہر کے گھر میں انٹری کے متعلق عورت کی رسپانسبلٹی کیا ہے؟ تو میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اچھی عورت وہ ہے کہ جب شوہر اسے دیکھے تو خوش ہو جائے، خوش ہو جائے شوہر۔ عورت چاہتی ہے میرا شوہر کسی اور کو نہ دیکھے، تو میری بچیوں، میری بہنوں، تم ایسی رہو نا، تمہیں تو باہر شاپنگ کے لیے جانا ہے تو میک اپ کرنا ہے، اور شوہر کے آنے کے وقت تمہیں سر پر پٹھی باندھ کر کے بیٹھ جانا ہے، اور تمہیں جو ہے امرتنجن بام اور ویکس اور آئیڈکس لگا کر کے بیٹھ جانا ہے کہ شوہر آئے تو پتہ چلے میرا سر پھٹ رہا ہے۔ اور اگر کوئی کہہ دے چلو باہر جانا ہے تو فوراً میک اپ تیار کر کے ٹیبلٹ لے کر نکل گئی۔ نہیں، آپ کو سنورنا ہے شوہر کے لیے۔ شوہر کی نظر جب آپ پر پڑے وہ خوش ہو جائے، اسے بے پناہ مسرت ہو کہ اللہ نے اتنی اچھی بیوی مجھے عطا فرمایا۔ اور اسی طریقے سے عورت کی رسپانسبلٹی یہ بھی ہے کہ شوہر جب گھر میں آئے تو اس کا والہانہ استقبال کرے، سلام کرے، اس کے ہاتھوں سے سامان ہو وہ لے لے، اسے اس کی ضرورت پانی پیش کرے، چائے پیش کرے۔ یہ اخلاقی ذمہ داری ہے، یہ اخلاقی ذمہ داری۔ اس سے شوہر کے دل میں محبت پیدا ہوگی کہ میری بیوی میرا اتنا کیئر کر رہی ہے، میری بیوی میری چیزوں کی طرف اور میری ضرورت کی طرف اتنی متوجہ۔ اب آپ دیکھیں نا قرآن مقدس میں اللہ نے گھر کو بھی سکون کا ذریعہ بتایا، وَاللَّهُ جَعَلَ لَكُم مِّن بُيُوتِكُمْ سَكَنًا، اس نے تمہارے گھر کو جائے سکون بنایا، ٹھہرنے کی جگہ بنایا۔ اللہ نے گھر کو بھی سکون کا ذریعہ بنایا ہے، لیکن بہت سارے مرد گھر جانا ہی پسند نہیں کرتے، رات کے 3 بجے تک باہر گھومتے رہتے ہیں، کیونکہ سمجھتے ابھی گھر میں جائیں گے تو قیامت ہوگی، یہ منگائی تھی یہ نہیں لائے، یہ چاہتی تھی یہ نہیں لائے، یہ ساری چیزیں ہوتی ہیں۔ تو نہیں، عورت اپنے گھر کا انوائرمنٹ ایسا بنائے کہ شوہر جلدی سے گھر آنے کی فکر کرے اور اسے گھر میں سکون میسر ہو۔ یہ نہ ہو کہ وہ گھر کے اندر سکون کی بجائے اپنے لیے یہ سوچے کہ ابھی گھر جاؤں گا تو ابھی شکایت کا انبار شروع ہو جائے گا، اس نے ایسا کیا، اس نے ایسا کیا، یہ کیا، وہ کیا۔ نہیں، عورت کی رسپانسبلٹی یہ ہے کہ وہ اپنے دن بھر کے سارے مسائل کو اور سارے مصائب کو ایک طرف رکھ دے، شوہر جب گھر میں آئے تو ویلکم کرے اور اچھی طریقے سے مسکرا کر اس کا استقبال کرے، اور شوہر کو یہ محسوس ہو کہ میرا گھر میرے لیے جنت ہے، کہ میں گھر میں داخل ہوتا ہوں تو میرا سارا ٹینشن دور ہو جاتا ہے۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، یہاں ایک واقعہ مجھے ایک صحابیہ کا یاد آ رہا ہے۔ ایک صحابی اپنے بچے کو بیمار چھوڑ کر تشریف لے گئے تھے، ان کی غیر موجودگی کے اندر بچے کا انتقال ہو گیا۔ صحابی رات کو لوٹے، بیوی کو احساس تھا کہ میرے شوہر بہت تھکے ہوئے ہیں، آتے ہی شوہر کو یہ ٹینشن دینا کہ بچے کا انتقال ہو گیا ہے وہ مناسب نہیں سمجھی کہ دن بھر کے تھکان کے بعد اگر میں اپنے بچے کے انتقال کی خبر ان کو دوں گی تو شاید یہ ٹینشن میں آ جائیں گے۔ تو شوہر نے پوچھا کہ بچے کا کیا حال ہے؟ تو وہ صحابیہ کہتی ہے یہ پہلے سے بہتر ہے، یعنی پہلے تڑپ رہا تھا بیماری کی وجہ سے، لیکن اب روح قبض ہو چکی ہے تو وہ تڑپ ختم ہو چکی ہے، روح پرواز کر چکی ہے۔ شوہر نے کہا کہ بیوی نے کہہ دیا، سمجھا کہ بیوی نے کہہ دیا ٹھیک ہے، صحابیہ تھی، شوہر کے دل میں ان کے ساتھ صحبت کا خیال ہوا، اپنی خواہش انہوں نے رات کو پوری کرنے کی بھی اجازت دی بیوی نے، اور دونوں نے خواہش پوری بھی کی۔ صبح جب ہوئی تو اپنے شوہر سے بیوی کو کہتی ہے میرے سرتاج یہ بتائیے اگر ہمارے پاس کوئی امانت رکھے اور وہ امانت ہم سے طلب کرے تو ہماری ذمہ داری کیا ہے کہ وہ امانت اسے دے دی جائے یا امانت نہ دی جائے؟ کہا دے دینی چاہیے۔ تو کہا سنیے رب قدیر جل جلالہ کی امانت کے طور پر بیٹا ہمارے پاس تھا، اب وہ بیٹا ہمارے درمیان نہیں رہا، اس کی روح پرواز کر گئی اور کل رات ہی اس کا انتقال ہو گیا ہے۔
شوہر نے کہا تم نے مجھے بتایا کیوں نہیں؟ کہا آپ کی تکلیف کو دیکھ کر میں بتانا مناسب نہیں سمجھی کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ آپ کو اور تکلیف ہو جائے، آپ تھوڑے نارمل ہو جائیں، اس کے بعد میں نے سوچا تھا آپ کو یہ بتاؤں۔ اب یہ دونوں کا واقعہ حضور کی طرف پہنچا اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو پتا چلا، سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے دونوں کے لیے دعا فرمائی اور بشارت عطا فرمائی۔ یہ ایک رول ہے بیوی کا۔ بیوی اپنے شوہر کے ٹینشن میں اضافے کا سبب نہیں، ٹینشن میں ہلکا اور ٹینشن کو ہلکا کرنے والی ہو۔ آپ مجھے بتائیے، دنیا کا کوئی بھی مسلمان جب پریشان ہوتا ہے تو مدینے کے تاجدار سے مدد طلب کرتا ہے، اور اسے یقین ہوتا ہے کہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے اللہ تعالیٰ ان کو سکون کی دولت عطا فرمائے گا۔ رسول اعظم کو بھی تو ٹینشن تھا۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب جاتے تھے دعوت کے لیے تو لوگ جواب کے اندر پتھر برساتے تھے، گالیاں دیتے تھے، گندے الفاظ استعمال کرتے تھے، سرکار کو ٹینشن ہوتا تھا۔ لیکن قربان جائیے میرے آقا کے ارشاد پر، ہر خاتون سنے، آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب میں تھک کر لوگوں کے لفظوں کے تیر جھیل کر گھر آتا تو خدیجہ کے جملے مجھے تسلی دے دیا کرتے۔ ساری کائنات کو تسلی دینے والے رسول کو اگر کسی کے جملے تسلی دے رہے ہیں تو وہ بیوی کے جملے تسلی دے رہے ہیں۔ پتہ یہ چلا کہ ایک شوہر ٹینشن کی حالت کے اندر اگر بیوی کی طرف سے کوئی حوصلہ افزا جملے مل جائے تو وہ اپنے ٹینشن کو بالکل دور کر لیتا ہے اور ٹینشن اس کے لیے ہلکا ہو جایا کرتا ہے۔ تو ضرورت اس امر کی ہے کہ کوئی بھی عورت شوہر کے ٹینشن میں اضافے کا سبب نہ بنے بلکہ شوہر کے ٹینشن کی دوری کا سبب بنے۔ آج ہماری بہنوں کا حال یہ ہے کہ وہ اس چیز کی فکر نہیں کرتی کہ شوہر خوش ہے کہ ناراض ہے، اسے کیا اچھا لگتا ہے کہ کیا برا لگتا ہے۔ یاد رکھیں اگر کوئی شوہر اس حال میں رات کو سویا کہ وہ اپنی بیوی سے ناراض ہے، بیوی سے ناراض ہو کر اگر کوئی شوہر رات کو سویا اور بیوی بھی سو گئی، سرکار فرماتے پوری رات اس عورت پر فرشتے لعنت بھیجتے ہیں، پوری رات فرشتے لعنت۔ اس لیے بیوی کی رسپانسبلٹی یہ ہے کہ وہ اپنے شوہر کو ناراض کر کے نہ سوئے، بلکہ اگر کچھ 19-20 والا معاملہ ہو بھی جائے، کچھ نوک جھونک ہو بھی جائے تو سونے سے پہلے معافی تلافی کر لے تاکہ رات بھر فرشتوں کی طرف سے ملنے والی لعنت سے وہ بچ جائے۔ تو یہ سب سے